الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سامعین و سامعات، مجھے جو موضوع آج گفتگو کے لیے حکم فرمایا گیا اس میں خصوصیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیے گئے علوم ہیں ان میں سے کتاب اور حکمت. قرآن پاک کی طرف ہم رجوع کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ایک رسول مبعوث فرما ان میں. وہ رسول کیا کریں گے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ آپ کی آیات کو تلاوت کریں، آپ کی آیات ان کو سنائیں. اور کیا کریں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اب میرا بنیادی موضوع ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ پر. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میں دو الفاظ، الکتاب، الحکمہ. ان دو الفاظ پر مختصر گفتگو کی جا سکتی ہے میری طرف سے. گویا اس میں ائمہ کرام نے، فقہاء اعظام نے بہت تحقیق سے ان دونوں الفاظ پر ایک ذخیرہ علم ہمارے لیے چھوڑا. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کو اگر تفصیل سے دیکھا جائے، انہوں نے جب ان دو الفاظ کو اپنے دو کتب الرسالہ اور احکام القرآن میں ذکر فرمایا، اس میں آپ نے فرمایا کتاب سے مراد مطلقاً قرآن پاک ہے. صاحب علم موجود ہیں، الکتاب کو مختصر اور مختلف معنی میں لیا جا سکتا ہے. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے اس جگہ پر کتاب سے مراد جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں، اور وہ دعا کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس میں جو تخصیص حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے لی، انہوں نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب سے مراد بالخصوص اور صرف قرآن پاک ہی لیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں آئیں اور اس امت کو قرآن پاک کی تعلیم دیں. اسی کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا گیا والحکمہ، جو بہت زیادہ تفصیل کا حامل ہے. حکمت مطلقاً دانائی کا نام ہے، انگلش میں جس کو وزڈم کہتے ہیں، ہم عام طور پہ سمجھداری کو کہتے ہیں. قرآن پاک کی تفصیلات اور تشریحات میں اگر دیکھا جائے تو اس میں حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حکمت سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کی توجیحات شیخ نے جب ارشاد فرمائیں، آپ فرماتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب سے مراد جب یہ لیا گیا، وہ نبی جو آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تعلیمات دیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیا جائے اور اس کے ساتھ غیر کے اطاعت کا حکم دیا جائے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے دلائل میں آپ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کا حکم ہوا ہو. کسی
کسی اور کی اطاعت کا ذکر کیا ہو۔ مختلف مقامات ہیں قرآن پاک میں، جن میں سے ایک جگہ پہ فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے محبوب آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے امت کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ الغرض آپ علیہ رحمہ کی ان تفصیلات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، اور والحکمہ جو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب کے ساتھ ہے اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ قرآن پاک سے لفظ حکمت کو اگر دیکھا جائے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے یُؤْتِي الْحِکْمَةَ مَن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ یُؤْتِي الْحِکْمَةَ مَن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے اپنی اس صفت کو اپنے بندوں میں نوازتا ہے۔ اسی کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اگر کسی کو حکمت عطا کی گئی ہے اس پر انعام کیسا ہے؟ اس پر انعام یہ ہے یُؤْتَ الْحِکْمَةَ مَن یشاء وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جو شخص حکمت کی صفت سے نوازا گیا ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو خیر کثیر سے عطا کیا گیا ہے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، ان میں سے خیر کثیر عطا کیا گیا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی توجیحات اور تفصیلات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ پر عمل کرنا عین خیر ہے، عین بھلائی ہے، اور ہمارا یہ اعزاز ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت سے ہیں۔ قرآن پاک سے اگر لیا جائے تو ہم حکمت اور سنت ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والی قوم ہیں، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والی امت میں سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، اسی کے متعلق حضرت امام رازی علیہ رحمہ اس کی تفصیل فرماتے ہیں کہ یہاں الکتاب سے مراد احکام شرعیہ ہے، مسائل شرعیہ ہیں، جس میں اوامر و نواہی ہیں، صحیح اور غلط کا فرق ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہم تک پہنچائے اور وہ قرآن پاک سے ہی اخذ کر کے پہنچائے۔ یہ ہیں ظاہری علوم، ان کا انسان کی ظاہری زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی کے ساتھ شیخ رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں والحکمت سے مراد باطنی علوم ہیں، جن میں آداب طریقت ہیں، سلوک معرفت ہیں، طریقت و معرفت کے مراحل ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درگاہ ہے، جو بارگاہ ہے، وہ بیک وقت انسان کو ظاہری طور پہ سنوارنے کے لیے بھی رستہ ہے اور انسان کی روح کی پرورش کے لیے بھی رستہ ہے۔ ہم پر منحصر ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کس طرح سے ان علوم سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمہ نے عوام کے رجحان کو دیکھتے ہوئے آج افسوس کی بات ہے کہ ہم جن خاص نبی محسن انسانیت رسول اکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، وہ ہمیں خیر کی طرف لا رہے ہیں، بھلائی کی طرف لا رہے ہیں، وہ ہمیں شریعت، طریقت، طہارت، معرفت کی طرف لا رہے ہیں، مگر افسوس کہ ہم لوگ ان راستوں سے بھٹک رہے ہیں۔ ہم ان تہذیبوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم جو ایک ویسٹرنائزیشن کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت اس بھی
کہ جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات سے نوازا ہے۔ اس پر حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چند خوانی حکمت یونانیہ، کہ کب تک آپ یونانیوں کی دی گئی حکمت، ان کی دی گئی تعلیمات کے پیچھے پڑے رہو گے، کب تک وہ پڑھتے رہو گے؟ آپ اس کے جواب میں فرماتے ہیں حکمت ایمانیہ راہم بہا، کہ ایمانیات کی جو حکمت جو ہمیں خصوصیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ سے عطا کی گئی، ہم ان کی طرف متوجہ ہوں۔ تو ہمارا یہ اعزاز ہے کہ آج کے دور میں حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر بشیر احمد مجددی صاحب نے جو یہ ایک راستہ اپنایا، خط و کتابت کورسز کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت کہ تعلیمات کتاب و حکمت کو پھیلایا جائے، اس سنت کو سیکھنے اور سکھانے میں ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادارہ تعلیمات قرآن کو، مفتی صاحب کو، ان کے تمام معاونین کو بہتر سے بہتر اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو آپ کا معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔